بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح کے وقت سارے شہر میں کوہرام مچا ہوا تھا کہ کمشنر صاحب کی لاڈلی بیٹی کی وفات کی بھی خبر بجلی کی طرح ہر طرف پھیل گئی تھی۔ عزیز و قارب احباب اور غمگساروں کے ہجوم سے کوٹھی میں تل رکھنے کی جگہ باقی نہیں تھی۔ اس اچانک حادثے سے سارے خاندان پر غم کے بادل چھا گئے تھے۔ ماں باپ کی حالت قابل رحم تھی، شدت غم سے وہ پاگل ہو گئے تھے۔ اکلوتی بیٹی کی مرگ ناگہاں ان کے لیے قیامت سے کم نہیں تھی۔ ماتم و فغاں کے شور میں دوپہر کے وقت جنازہ اٹھا۔ عیسائی مذہب کے رسوم کے مطابق لاش ایک تابوت میں بند کر دی گئی تھی۔ جنازہ کے ساتھ ساتھ ملا جی آبدیدہ پورنم چل رہے تھے۔ عیسائی قبرستان میں پہنچ کر تابوت کو ایک پختہ قبر میں اتارا گیا اور اوپر سنگ مرمر کی سل رکھ کر قبر کا کھلا ہوا حصہ بند کر دیا گیا۔ دفن کی آخری رسم ادا ہو جانے کے بعد لوگ قبرستان سے واپس لوٹ گئے۔ ملا جی اپنے ذہن میں قبر کا نشان اچھی طرح محفوظ کر کے سب کے بعد واپس ہوئے۔ سیدھے کمشنر صاحب کی کوٹھی پر پہنچے اور ڈبائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ کلمہ تعزیت کہہ کر گھر واپس چلے آئے۔ آج انہیں پوری رازداری کے ساتھ ایک اہم فرض انجام دینا تھا۔ اقدام اتنا سنگین تھا کہ ہر قدم پر خطرات کے اندیشے راہ میں حائل تھے۔ رات کی تنہائی میں لوگوں کی نظر سے بچ کر عیسائی قبرستان سے کسی لاش کو منتقل کرنا اتنا آسان کام نہیں تھا۔ حالات کی نزاکت سوچ کر ملا جی کانپ اٹھے، لیکن ایک مرنے والی سے کیے ہوئے وعدے کی تکمیل بھی ضروری تھی۔ اسلام کا رشتہ اخلاص بھی اس امر کا مقتضی تھا کہ جیسے بھی ہو اس فرض کو انجام دیا جائے۔ ملا جی کا ضمیر اندر سے جاگ اٹھا تھا۔ آخر بسم اللہ پڑھ کر انہوں نے اس مہم کا آغاز کر ہی دیا۔ اپنے چند قابل اعتماد دوستوں کو گھر لے گیا اور شروع سے آخر تک ان سے سارا ماجرا بیان کیا۔ واقعہ سن کر لوگوں کی آنکھوں میں آنسو منڈائے۔ انہوں نے کافی افسوس ملتے ہوئے ملا جی سے کہا، سعد افسوس کہ اسی شہر میں اسلام کی فتح و صداقت کا اتنا عظیم و شان واقعہ رونما ہوا اور آپ نے کانوں کان کسی کو خبر نہ ہونے دی۔ خیر جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب جس طرح بھی ہو آج ہی شام وعدے کی تکمیل ضروری ہے۔ ٹھیک اسی وقت جب کہ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی، ہر طرف خاموشی کا سناٹا تھا۔ ملا جی کے علاوہ 4 آدمی عیسائیوں قبرستان میں داخل ہوئے۔ یہ اقدام اتنا خطرناک تھا لیکن اسلامی ہمدردی کے جوش میں خطرے کا قطعاً کوئی احساس نہیں ہو رہا تھا۔ ملا جی کی رہنمائی میں چاروں آدمی قبر تک پہنچے، سنگ مرمر کی سیل ہٹائی اور قبر میں اتر کر تابوت کو باہر نکالا۔ جو ہی لاش نکالنے کے لیے تابوت کا تختہ کھولا، ملا جی کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ لوگ حیرت سے ان کا منہ تکنے لگے۔ بڑی مشکل سے آواز پر قابو پانے کے بعد لوگوں کو بتایا کہ لاش بدل گئی ہے۔ ہم لوگوں نے غلطی سے دوسری قبر کا تابوت نکال لیا ہے، یہ لاش کسی اور کی ہے۔ لیکن ملا جی نے پھر دوبارہ جو غور سے دیکھا تو قبر کا نشان وہی تھا جسے دن کے وقت دیکھ گئے تھے۔ قبر کا نیا پن بھی بتا رہا تھا کہ یہ بالکل تازہ قبر ہے۔ اب یہ گتھی کسی طرح نہیں سلائی رہی تھی کہ کمشنر صاحب کی بیٹی کی تابوت میں دوسرے کی لاش کیسے آ گئی اور خود اس کی لاش کہاں چلی گئی۔ صورتحال کی تفتیش کے لیے چاروں آدمی لاش کی طرف بڑھے اور جھک کر دیکھ ہی رہے تھے کہ ان میں سے ایک شخص بے ساختہ چیخ پڑا، یہ لاش تو بارہ بنکی کے مرزا جی کی ہے، میں انہیں اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس واقعے سے ان لوگوں پر دل ہلا دینے والی ایک عجیب قسم کی ہیبت طاری ہو گئی۔ دہشت سے کانپنے لگے اور فوراً ہی تابوت کا منہ بند کر کے اسے قبر میں اتارا اور اوپر سے سنگ مرمر کی سیل رکھ کر تیز قدموں سے باہر نکل گئے۔ گھر پہنچ کر دیر تک سب پر سکتہ طاری رہا۔ کئی گھنٹے کے بعد جب حواس بحال ہوئے تو ملا جی نے کہا کہ عالم برزخ کے یہ تصرفات ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں۔ مشیت الہی کے راز کو سمجھنا اپنے بس کی بات نہیں ہے، لیکن اتنی بات ضرور سمجھ میں آتی ہے کہ جب بارہ بنکی کے مرزا جی کی لاش ہے تو یقیناً مرزا جی کی قبر میں کمشنر کی بیٹی کی لاش ہوگی۔ لوگوں نے کہا یہ بات کریں کیا ضرور ہے، لیکن بہتر ہوتا کہ حقیقت کا سراغ لگانے کے لیے ہم لوگ بارہ بنکی چلیں اور مرزا جی کی قبر کھود کر دیکھ لیں۔ یہ بات طے کر کے سب لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹ گئے۔ بستر پر پہنچنے کے بعد ہر شخص کے ذہن میں یہ عجیب و غریب واقعہ گھوم رہا تھا۔ دوسرے دن ملا جی اپنے چاروں ساتھیوں کے ہمراہ بارہ بنکی پہنچ گئے۔ سیدھے مرزا جی کی کوٹھی کا رخ کیا اور دروازے پر آدمیوں کا ہجوم لگا ہوا تھا۔ دریافت کرنے پر پتہ چلا کہ پرسوں مرزا جی کا انتقال ہو گیا ہے، آج ان کا تیجا ہے۔ اظہار افسوس اور رسم تعزیت ادا کرنے کے بعد یہ لوگ بھی ایصال ثواب کی مجلس میں شریک ہو گئے۔ فارغ ہونے کے بعد خواہش ظاہر کی کہ ہمیں قبر تک پہنچا دیا جائے تاکہ ان کی قبر پر فاتحہ پڑھ کر کم از کم حق دوستی ہی ادا کر دیں۔ ایک شخص کی رہنمائی میں قبرستان پہنچ کر فاتحہ پڑھی اور قبر کا نشان اچھی طرح ذہن میں محفوظ کر کے اپنی قیام گاہ پر واپس لوٹ آئے۔ سارا دن مرزا جی کے حالات معلوم کرتے رہے۔ پتہ چلا کہ اس علاقے کے وہ ایک چھوٹے موٹے نواب تھے، انگریزی تہذیب کے دل دادا اور انگریزوں کے غایت درجہ بئی خواہ تھے۔ شام و سحر زندگی عیش و عشرت میں ڈوبی رہتی تھی۔ گھر کا سارا ماحول بھی انگریزی تمدن میں غرق تھا۔ شام کے وقت کھانے سے فارغ ہو کر اس وقت کا انتظار کرنے لگے جب سارے شہر پر نیند کا سناٹا طاری ہو جائے۔ خدا خدا کر کے جب آدھی سے زیادہ رات گزر گئی تو پانچوں آدمی اٹھے اور دبے پاؤں قبرستان کی طرف چل پڑے۔ خطرناک اقدام کی دہشت سے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، لیکن حقیقت حال کی جستجو کے جنون میں آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ قبرستان میں داخل ہو گئے۔ اپنے حافظے کی رہنمائی میں آسانی سے مرزا جی کی قبر تک پہنچ گئے۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے قبر کی مٹی ہٹانا شروع کی۔
काफ़ी देर के बाद तख्ता नजर आया। अब हिम्मत करके दो शख्स कब्र में उतरे और एक एक करके तख्ता हटाया। अब सफ़ेद रंग का कफन सामने नजर आ रहा था। काफ़ी जिद्दोजहद के बाद भी कफन खोलने की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। हर शख्स अपनी जगह सहमा जा रहा था कि मालूम नहीं कफन का मुंह खोलने के बाद क्या नक्शा नजर आए। काफ़ी जुर्रत से काम लेकर एक शख्स ने पायंती के तख्ते पर खड़े होकर चेहरे से कफन का नकाब उलट दिया। जो ही चेहरे पर नजर पड़ी, दहशत से लोगों का खून सूख गया। मिर्जा जी की लाश के बजाय कब्र में एक अरबी की लाश पड़ी हुई थी। डील डोल और चेहरे बशरे से वो अरबी मालूम हो रहा था। ये मंजर देखकर लोग हैरत में डूब गए। जल्द जल्द कफन को दुरुस्त किया, तख्ते लगाए और मिट्टी बराबर करके कब्रिस्तान से बाहर निकल आए। मारे हैबत के सांस फूल रही थी कि क़यामगाह पर पहुंचकर एक हौलनाक सख्ती की कैफियत सब पर तारी थी। कुदरत का ये अजीबो गरीब तमाशा समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कमिश्नर की लड़की की लाश कहाँ गायब हो गई।